اگر ہم ایک عظیم اور بہت ہی قدیم عمارت کا تصور کریں، باہر سے دیکھنے میں وہ بالکل ناقابل تسخیر لگتی ہے۔ اس کے ستون بہت مضبوط نظر آتے ہیں۔ بالکل، اس کی دیوانیں بالکل سینہ تانے کھڑی ہوتی ہیں۔ ہاں، لیکن اس کی بنیاد کے اندر بالکل اندھیرے میں دیمک اپنا کام کر رہی ہوتی ہے۔ وہ اندر ہی اندر اس کے پورے ڈھانچے کو کھوکھلا کر رہی ہے، اور بظاہر سب کچھ بالکل ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے، لیکن پھر ایک دن اچانک سب گر جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی بنا کسی آواز کے وہ پوری کی پوری عمارت ایک زوردار دھماکے سے زمین بوس ہو جاتی ہے۔ اب دیکھنے والوں کو تو یہی لگتا ہے کہ یہ زوال تو اچانک آیا ہے، لیکن حقیقت میں وہ تباہی تو ایک بہت لمبے عرصے سے خاموشی سے پنپ رہی تھی۔ صحیح، وہ اندر ہی اندر پک رہی ہوتی ہے۔ بالکل۔ تو آج کے اس گہرے مطالعے میں ہمارا مقصد کائنات کے ایک ایسے ہی قانون کو سمجھنا ہے۔ آج ہمارے پاس جو ماخذ ہیں وہ قدیم صحائف کا حصہ ہیں، یعنی سورہ ہود کی آیت 102 سے لے کر 105 تک۔ جو کہ ایک بہت ہی گہرا موضوع ہے۔ بہت گہرا، اور ہماری آج کی اس گفتگو کا مشن یہی ہے کہ ان نصوص میں جو الہی انصاف، احتساب اور انسانیت کے حتمی انجام کا جو تصور ہے، اس کو ہم بالکل غیر جانبدارانہ انداز میں ڈیکوڈ کریں، یعنی اس کی تہ کھولیں۔ میں اس عمارت اور دیمک والی مثال کو ہاں، وہ جو مثال میں نے دی وہ اصل میں اس کائناتی فلسفے کی طرف ایک اشارہ ہے، جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ کسی بھی معاشرے کا زوال محض ایک اتفاق نہیں ہوتا۔ تو آئیں اس کی تہ کھولتے ہیں۔ متن میں بتایا گیا ہے کہ جب ظلم کرنے والی بستیوں کو پکڑا جاتا ہے تو وہ پکڑ نہایت دردناک اور سخت ہوتی ہے۔ ہاں، یہاں جو بات سب سے زیادہ حیرت انگیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم ان آیات کو کازز اور ایفیکٹس کے قانون کے تحت دیکھیں تو ایک خاص لفظ استعمال ہوا ہے، ظالمہ، جس کا مطلب ہے ظلم کرنے والی بستیاں۔ اچھا۔ یعنی یہ لفظ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ جو پکڑ یا تباہی آ رہی ہے نا، وہ کسی معاشرے پر اچانک یا بے وجہ نہیں آتی۔ صحیح۔ متن کا جو اصل بیانیہ ہے وہ یہ ہے کہ جب ناانصافی، حق تلفی اور سرکشی کسی سوسائٹی کا حصہ بن جائے، بالکل اس دیمک کی طرح جو بنیاد کھا رہی تھی، ایگزیکٹلی، تو پھر ایک حتمی نتیجہ ظاہر ہوتا ہے، اور اس نتیجے کو بیان کرنے کے لیے علیم اور شدید کے الفاظ چنے گئے ہیں، یعنی نہایت دردناک اور سخت۔ یہ پکڑ اس لمبی خاموش تباہی کا آخری سٹیج ہوتی ہے۔ لیکن ایک منٹ، یہاں ایک بہت بڑی الجھن پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہم انسانی تاریخ کو دیکھیں تو تاریخ تو ایسے لاتعداد ظالموں، امیروں اور جابروں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے پوری عمر ظلم کیا، لیکن وہ بظاہر کسی ایسی دردناک اور سخت پکڑ کا شکار نہیں ہوئے۔ ہاں، یہ سوال بہت عام ہے۔ مطلب وہ تو پرسکون موت مرے نا، ان کی بستیاں تو ان کے سامنے تباہ نہیں ہوئی۔ تو اگر یہ اصول اتنا ہی آفاقی اور اٹل ہے جیسا کہ ٹیکسٹ دعویٰ کر رہا ہے، تو اس تضاد کو کیسے سمجھا جائے؟ کیا یہ پکڑ ہمیشہ فوری اور مادی ہوتی ہے؟ یہ ایک نہایت اہم سوال ہے جس نے صدیوں سے مفکرین کو الجھائے رکھا ہے۔ میں اس کو اس طرح دیکھتی ہوں کہ اگر ہم ان نصوص کی گہرائی میں جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ مخازن انصاف کو صرف دنیا کے فوری نتیجوں پر نہیں ناپتا۔ اوہ اچھا۔ یہ سچ ہے کہ کچھ سوسائٹیز کا زوال ہمیں فزیکلی نظر آتا ہے، لیکن ٹیکسٹ کی اصل بیس یہ ہے کہ دنیا کی پکڑ، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، وہ کہانی کا اینڈ نہیں ہے۔ یعنی پکچر ابھی باقی ہے۔ بالکل، جب کوئی ظالم بظاہر پرسکون موت مرتا ہے تو اس متن کے مطابق وہ احتساب سے بچ کر نہیں نکلا، بلکہ اس کا کیس ایک بڑی عدالت میں شفٹ ہو گیا ہے۔ صحیح، ہائر کورٹ میں۔ ہاں، ہائر کورٹ میں۔ اسی لیے اگلی ہی عبارت میں اس دنیاوی تباہی کو محض ایک نشانی کہا گیا ہے، یعنی دنیا میں جو ہو رہا ہے وہ اس اصل حتمی انصاف کے نظام کی صرف ایک چھوٹی سی جھلک ہے۔ صحیح بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان نصوص کا جو بیانیہ ہے وہ اس دنیا کی زندگی کے اینڈ کو انصاف کا فائنل پوائنٹ نہیں مانتا۔ یہ زوال تو بس ایک اشارہ ہے ان لوگوں کے لیے جو ایک آخری عدالت کے تصور سے ڈرتے ہیں۔ بالکل۔ اب یہاں سے ہماری گفتگو ایک بالکل نئے فیز میں داخل ہوتی ہے، کیونکہ متن اب اس کائناتی عدالت کا منظرنامہ پیش کرتا ہے۔ دو بہت ہی طاقتور اور خاص لفظ استعمال ہوئے ہیں، مجموع، جس کا مطلب ہے اکٹھا کیا جانا۔ ہاں، جہاں سب کو جمع کیا جائے گا، اور دوسرا لفظ ہے مشہود، یعنی
ایک ایسا دن جس کا سب کی موجودگی میں کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کیا جائے گا۔ اب اگر اس کورٹ کو ہم امیجن کریں تو یہ کوئی عام عدالت تو نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ تو یعنی انسانی تاریخ کا پہلا اور آخری فرد ایک ہی جگہ پر موجود ہوگا۔ لیکن میرا ایک سوال ہے، اس گواہ بننے پر یا سب کے سامنے ہونے پر اتنا زور کیوں دیا گیا ہے؟ میرا مطلب ہے انصاف تو بند کمرے میں بھی ہو سکتا ہے نا؟ اسے ایک عظیم الشان پبلک ایونٹ کیوں بنایا گیا ہے؟ اس کی وجہ وہ نفسیاتی اور اخلاقی بنیاد ہے جس پر اس متن کا انصاف کا تصور کھڑا ہے۔ اگر آپ انسانی نفسیات کو دیکھیں تو جرم ہمیشہ اندھیرے اور پردے کی ڈیمانڈ کرتا ہے۔ صحیح، کوئی سب کے سامنے تو جرم نہیں کرتا۔ ایگزیکٹلی دنیا کی کسی بھی جسٹس سسٹم میں مجرم کی سب سے پہلی کوشش ہوتی ہے وہاں سے فرار ہونا، اور اگر بھاگنا ممکن نہ ہو تو وہ ثبوت مٹانے اور اپنی چوری چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہاں، کور اپ کرتا ہے۔ بالکل۔ تو یہ جو لفظ مجموع ہے، یہ اس بات کی گارنٹی کے طور پر آیا ہے کہ اس کائناتی عدالت سے بھاگنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہوگا۔ او واو! کوئی سرحد، کوئی پاور کسی کو اس مجمع سے دور نہیں رکھ سکے گی۔ فرار کے سارے راستے بند ہوں گے۔ اور جہاں تک مشہود کا تعلق ہے، یہ اس عدالت کی ٹرانسپیرنٹ نیچر کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی اس پورے پروسیس میں کسی کے لیے کوئی خاص رعایت یا وی آئی پی ٹریٹمنٹ نہیں ہوگا، کیونکہ اگر ہم دنیا کی عدالتوں کو دیکھیں تو وہاں اکثر پروسیڈنگز بند دروازوں کے پیچھے ہوتی ہیں، گواہ غائب ہو جاتے ہیں، فائلز گم ہو جاتی ہیں۔ ہاں، بالکل عام سی بات ہے۔ تو مائدن ایک ایسی ٹرانسپیرنسی کی بات کر رہا ہے جو اپنے آپ میں ایک دہشت ہے۔ بے شک، اور یہ کھلا پن ہی اس دن کی سب سے بڑی نفسیاتی سزا یا جزا بن کر سامنے آتا ہے۔ بند کمرے کا انصاف تو مجرم کو موقع دیتا ہے نا کہ وہ باہر آ کر خود کو مظلوم ثابت کر سکے۔ ہاں، پریس کانفرنس کر کے کہہ دے کہ میں نردوش ہوں۔ صحیح کہا۔ لیکن جب معاملہ مشہود ہو، یعنی ساری کائنات دیکھ رہی ہو، جرم بھی سامنے ہو اور انسان کی نیت بھی سامنے ہو، تو وہاں جھوٹ بولنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ کوئی گنجائش نہیں۔ میٹرن یہ بتا رہا ہے کہ اس دن کی سزا صرف فزیکل نہیں ہوگی، بلکہ اس کھلے مشاہدے کی وجہ سے مینٹلی اور اسپرچولی بھی بہت سخت ہوگی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میرے ساتھ نا انصافی ہوئی ہے، کیونکہ ڈیسیژن پوری کائنات کے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح ہوگا۔ یہ تو واقعی ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو انسان کی ایگو کو بالکل ننگا کر دیتا ہے۔ جب انسان کی پوری زندگی اتنے بڑے مجمع کے سامنے رکھ دی جائے گی تو یہ ٹرانسپیرنسی یقیناً خوفناک ہوگی۔ لیکن میں اس بیانیے کے ایک اور پہلو پر تھوڑا پش بیک دینا چاہوں گا۔ جی ضرور۔ دیکھیں، انسانی فطرت کو اگر ہم سمجھیں تو ہمیں ہر چیز کے انسٹنٹ ریزلٹس چاہیے ہوتے ہیں۔ جب دنیا میں ہم مسلسل ناانصافی، جنگیں اور ظلم دیکھتے ہیں تو ایک لاجیکل سوال دماغ میں آتا ہے کہ بھائی اگر یہ کائناتی عدالت اور یہ ٹرانسپیرنسی اتنی ہی اٹل ہے تو پھر اس میں اتنی تاخیر کیوں ہے؟ اچھا۔ جب انصاف ملنے میں صدیوں کی تاخیر ہوتی ہے تو کیا ایک عام انسان کا یہ سوچنا نیچرل نہیں ہے کہ شاید یہ سسٹم ہی فیل ہو چکا ہے، یا یہ صرف ایک دلاسا ہے؟ یعنی اس تاخیر کو سسٹم کی کمزوری کیوں نہ سمجھا جائے؟ یہ تاریخ کا شاید سب سے پرانا اور ویلڈ سوال ہے، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ ٹیکسٹ خود اس سوال کو اگنور نہیں کرتا۔ اچھا، کیسے؟ اس مأخذ میں انسانی مایوسی کو تسلیم کیا گیا ہے۔ اگلی عبارت میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اس دن کے آنے میں جو تاخیر ہے وہ محض ایک گنے ہوئے اور مقررہ وقت کے لیے ہے۔ ایک اسپیسیفک ٹرم استعمال ہوئی ہے، اجل مودود۔ اجل مودود یعنی کاؤنٹڈ ٹائم۔ بالکل۔ متن یہ بتاتا ہے کہ یہ تاخیر کوئی بے مقصد یا انفینٹ نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کمزوری کی وجہ سے ہے۔ اصل میں یہ کانسیپٹ انسانی وقت اور کائناتی وقت کے ڈفرنس کو سمجھاتا ہے۔ ہاں، ہماری لائف تو بس کچھ دہائیوں کی ہوتی ہے۔ صحیح کہا۔ انسان کی سوچ چھوٹی ہوتی ہے، اس لیے وہ فوری نتیجے مانگتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ مجرم کو ابھی سزا ملے تاکہ اس کا اپنا غصہ ٹھنڈا ہو سکے۔ لیکن ان نصوص کا جو بیانیہ ہے وہ بتاتا ہے کہ خدا کا نظام انسانی جذبات، جلد بازی یا غصے کے مطابق کام نہیں کرتا۔ اس اجل معدود یا گنے ہوئے وقت کو اگر میں تھوڑا اور ڈیپلی سمجھنے کی کوشش کروں تو کیا ہم اسے ایک سینڈ گلاس یا ریت کی گھڑی سے تشبیہ دے سکتے ہیں؟ ہاں، بالکل دے سکتے ہیں۔ یعنی جس کا ہر ذرہ پہلے سے طے شدہ ہے،
انسان کو لگتا ہے کہ ریت بہت آہستہ گر رہی ہے، لیکن اس گھڑی کے اندر تو وقت پوری ایکیوریسی کے ساتھ کم ہو رہا ہے نا؟ یہ بہت ہی پرفیکٹ مثال ہے۔ ریت کی گھڑی میں جب تک آخری ذرہ نہیں گر جاتا وہ پروسیس ختم نہیں ہوتا، لیکن ہر گرتا ہوا ذرہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ وقت کم ہو رہا ہے۔ صحیح بات ہے۔ ہائی محتاط اور ناگزیر کاؤنٹ ڈاؤن ہے۔ دیکھیں، ایک ایسی طاقت جو ایبسولوٹ ہو، اسے اس بات کا کیا ڈر کہ مجرم بھاگ جائے گا؟ ہاں، بھاگ کر جائے گا کہاں؟ ایگزیکٹلی وہ طاقت اس لیے جلدی نہیں کرتی کہ کوئی اس کی پکڑ سے باہر نکل جائے گا۔ یہ تخیر اس سسٹم کے بے پناہ صبر کی نشانی ہے۔ یہ ایک مہلت ہے، لیکن یہ مہلت ان لمیٹڈ نہیں ہے، اس کی ایک لمٹ ہے۔ اور ہر گزرتا لمحہ اس دن کو قریب کر رہا ہے۔ ہم اسے ڈیلے سمجھ رہے ہیں، جبکہ ٹیکس اسے ایک گرینڈ پلان کا حصہ بتا رہا ہے۔ تو پھر اگر ہم اسی منطق کو آگے بڑھائیں، جب ریت کا وہ آخری ذرہ گر جائے گا اور وہ کاؤنٹ ڈاؤن فائنلی ختم ہوگا، تو اس مومنٹ کا سین کیسا ہوگا؟ جب وہ وقت پورا ہوگا تو متا نے کیسے منظر کو پینٹ کرتا ہے جو ٹوٹل ایبسلیوٹ پاور اور انسانی بے بسی کا عجیب سا کمبینیشن ہے۔ عبارت میں بتایا گیا ہے، جس دن وہ وقت آئے گا کوئی بھی جان بنا اجازت کے بات نہیں کر سکے گی۔ Really? کوئی بات نہیں کر سکے گا؟ بالکل، یہ کوئی عام سی خاموشی نہیں ہے، یہ انسان سے اس کے بولنے کے اختیار کو کمپلیٹلی چھین لینے کا اعلان ہے۔ ذرا سوچئے، وہاں اربوں انسانوں کا مجمع ہوگا، لیکن وہاں ایک تاریک کر دینے والا سناٹا ہوگا۔ پن ڈراپ سائلنس۔ ہاں، کائنات کی تاریخ میں اس سے بڑی اور پاورفل خاموشی کا تصور ان نصوص کے علاوہ کہیں نہیں ملتا۔ مجھے اس خاموشی کے کانسیپٹ پر تھوڑا رک کر بات کرنی ہے، کیونکہ یہ بہت اہم ہے۔ اگر ہم اس کانسیپٹ کا آج کی دنیا سے کمپیریزن کریں تو کانٹرڈکشن بہت کلیئر ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ ذرا واضح کریں۔ دیکھیں، آج کی جو انسانی تہذیب ہے وہ تو انتہائی شور کی تہذیب ہے نا۔ ہر بندہ اپنی صفائی دینے، اپنے آرگیومنٹس رکھنے اور اپنا نیریٹو سیٹ کرنے کے جنون میں مبتلا ہے۔ ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے، انفارمیشن کا اتنا بڑا سیلاب ہے، اور ڈیبیٹس کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہے۔ صحیح بات ہے، ہر کسی کو بولنا ہے۔ بالکل، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم زیادہ اونچا بولیں گے یا اچھے الفاظ یوز کریں گے یا اپنی بات کو بار بار ریپیٹ کریں گے تو ہم سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا سکتے ہیں۔ الفاظ تو آج کے انسان کا سب سے بڑا ویپن ہے، لیکن یہ ٹیکسٹ کہہ رہا ہے کہ اس آخری دن یہ سب سے بڑا ہتھیار بھی انسان سے چھین لیا جائے گا۔ ہاں، یہ محض خاموشی تو نہیں لگتی، یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے انسانی ارادے اور فری ول کو کمپلیٹلی سرنڈر کروا دیا گیا ہو۔ یہی اس عبارت کا سب سے ڈیپلی سائیکولوجیکل پوائنٹ ہے۔ دنیا میں انسان سمجھتا ہے کہ وہ اپنی باتوں کا اور اپنے نیریٹو کا خود باس ہے، لیکن یہ خاموشی پروف کرتی ہے کہ وہ دن آرگیومنٹس یا ڈیبیٹس کا دن نہیں ہوگا، وہ صرف فیصلوں کا دن ہوگا۔ یعنی سارے دلیل اور مباحثے وہاں ختم۔ بالکل، جب ایبسولوٹ ٹروتھ بالکل سامنے آ جائے گا تو بحث کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں بچے گی۔ اس ڈراؤنے سناٹے کا مقصد یہ دکھانا ہے کہ ساری دنیا کی طاقتیں، جھوٹے دعوے، انفلوئنس اور پیسہ اس دن اپنی ٹوٹلی ویلیو کھو چکے ہوں گے۔ واقعی انسان اس دن اتنا ہیلپ لیس ہوگا کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے ہونٹ بھی نہیں ہلا سکے گا۔ یہ خاموشی اصل میں انسان کے اس ایلوژن کا اینڈ ہے کہ وہ اس کائنات میں آزاد ہے۔ ٹیکسٹ یہ ثابت کر رہا ہے کہ کنٹرول صرف اور صرف اس سپریم پاور کا ہوگا جو اس عدالت کو ہوسٹ کر رہی ہوگی۔ تو جب ہر قسم کی بحث ختم ہو جائے گی، انسانی فری ول سیل ہو جائے گی اور ایبسولوٹ سائلنس میں فائنل ڈیسیجن سنایا جائے گا، تو لوگوں کے انجام کے بارے میں یہ ماخذ کیا کہتا ہے؟ کیا اس سب کے بعد کوئی بیچ کا راستہ نکلتا ہے؟ اس آخری عبارت کا اینڈ اس سوال کا بہت ہی کلیئر کٹ آنسر دیتا ہے۔ ٹیکسٹ بتاتا ہے کہ اس دن پوری انسانیت کو بغیر کسی گرے ایریا کے بالکل بلیک اینڈ وائٹ 2 گروپس میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے گا۔ 2 گروپس میں؟ ہاں، الفاظ استعمال ہوئے ہیں شقی اور سعید، یعنی ایک گروپ وہ ہوگا جو بدبخت اور ناکام ہے اور دوسرا وہ جو نیک بخت اور خوش نصیب ہے۔ بس یہی اس عدالت کا فائنل فیصلہ ہے۔ لیکن ایک منٹ، انسانی دماغ تو ہمیشہ کوئی مڈل گراؤنڈ ڈھونڈتا ہے نا۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ لائف بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتی۔ انسان نہ تو پورا فرشتہ ہوتا ہے اور نہ ہی پورا شیطان۔ ہماری لائف تو اچھے اور برے اعمال کا مکس ہوتی ہے۔ تو پھر یہ ٹیکسٹ کیوں دعویٰ کر رہا ہے کہ اینڈ میں صرف 2 ہی ایبسولوٹ گروپس ہوں گے؟
کوئی بیچ کی اسٹیٹ کیوں نہیں؟ یہ سوال اس ٹیکسٹ کے جسٹس کانسیپٹ کی بنیاد کو چیلنج کرتا ہے۔ دیکھیں، ہماری دنیا میں مڈل گراؤنڈز یا گرے ایریاز اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا نالج لمیٹڈ ہوتا ہے۔ صحیح، ہمیں پوری بات پتہ نہیں ہوتی۔ ہاں، اور بعض اوقات ہمیں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ ماخذ ایک ایسے دن کی بات کر رہا ہے جو کمپلیٹلی ٹرانسپیرنٹ ہے، جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا، جہاں کچھ چھپا ہوا نہیں، جہاں نیت اور ایکشنز دونوں پرفیکٹلی سامنے ہیں۔ یعنی جب ٹروتھ 100% کلیئر ہو۔ ایگزیکٹلی۔ اور جب ٹروتھ ایبسولوٹ ہو تو پھر کمپرومائز یا مڈل گراؤنڈ کی کوئی لاجک ہی نہیں رہتی۔ شکی اور سعید کی یہ دو حصوں میں تقسیم اس بات کا اعلان ہے کہ خدا کا انصاف پرفیکٹ اور حتمی ہے۔ جو سوسائٹیز اس خاموش دیمک کو یعنی ظلم اور انجسٹس کو پروموٹ کرتی رہیں اور جنہوں نے اس مہلت کو اپنی طاقت سمجھا، وہ آٹومیٹک بدبختوں کی لائن میں کھڑے ہوں گے۔ بالکل، اور جنہوں نے اس حساب کے دن کو یاد رکھا اور اپنے کاموں کو ٹھیک رکھا، وہ خوش نصیب کہلائیں گے۔ یہ راتوں رات کیا گیا فیصلہ نہیں ہوگا، بلکہ اس پوری لمبی ٹائم لائن کا فائنل ریزلٹ ہوگا۔ تو اس پورے ڈیٹیل مطالعے کے بعد ان قدیم نصوص کا جو فلسفہ اور بیانیہ ہمارے سامنے آتا ہے، وہ سچ میں ایک بہت ہی ویل کنیکٹڈ کائناتی نظام کی تصویر پیش کرتا ہے۔ ہم نے اس ڈسکشن میں دیکھا کہ کیسے یہ ٹیکسٹ ان بستیوں کی تباہی کو محض نیچرل ڈیزاسٹر ماننے سے انکار کرتا ہے اور اسے مورل کولیپس کا ڈائریکٹ ریزلٹ کہتا ہے۔ صحیح کہا، وہ ایک کازیشن ہے۔ ہاں، پھر یہ آئیڈیا بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ تباہی صرف ایک ٹریلر ہے اس عظیم عدالت کا جس کی سب سے بڑی دہشت ہی اس کی ایبسولوٹ ٹرانسپیرنسی ہے، یعنی کوئی بھی اندھیرے میں نہیں چھپ سکے گا۔ پھر ہم نے انسانی جلدی اور تاخیر کے سوالوں کو بھی ایڈریس کیا کہ وہ ڈیلے نہیں بلکہ ایک کاؤنٹ ڈاؤن ہے۔ بالکل، گنے ہوئے وقت کا کاؤنٹ ڈاؤن۔ اور سب سے پاورفل پوائنٹ جو مجھے لگا وہ اس دن کی ایبسولوٹ سائلنس تھی، جہاں یہ الفاظ جو آج ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہیں، یہ ہم سے چھین لیے جائیں گے۔ اور اس سب کا کلائمیکس ہیومینٹی کی دو گروپس میں آخری تقسیم پر ہوگا۔ بالکل، میرا ماننا ہے کہ یہ ان آیات کے گلوبل پرسپیکٹو کا ایک بہت پرفیکٹ سمری ہے۔ اگر ہم اس سب کی امپورٹنس کو دیکھیں تو یہ صرف پاسٹ کی کوئی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ آج کے انسانی بیہیویئر پر ایک بہت بڑی تنقید ہے۔ واقعی یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ بظاہر جو خاموشی اور چھوٹ ملی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی ختم ہو گئی ہے۔ کائنات کا یہ جسٹس سسٹم بہت صبر کے ساتھ لیکن بہت ایکیوریٹلی اپنے مقررہ وقت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ دیمک چاہے آپ کو باہر سے نظر نہ بھی آئے، اس کی موجودگی عمارت کے نصیب کا فیصلہ کر چکی ہوتی ہے۔ کیا بات ہے! تو آج کے اس گہرے مطالعے کو ریپ اپ کرتے ہوئے میں اس پورے کازمک سین کو ایک آخری سوچوں پر مجبور کرنے والے خیال کے ساتھ آج کی ریالٹی سے کنیکٹ کرنا چاہوں گا۔ ضرور۔ اگر ہم ایک پل کے لیے ان نصوص کے اس دعوے کو آج کے اس دور میں رکھ کر دیکھیں، اگر واقعی ایک ایسا دن فکس ہے جو پوری کائنات پر ایک تاریک کر دینے والا سناٹا ہوگا، ایک ایسی ایبسولوٹ خاموشی جہاں اربوں لوگوں کے اس ہجوم میں کوئی ایک شخص بھی اپنی مرضی سے ایک لفظ ادا نہیں کر سکے گا، صحیح۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج اس مہلت اور اس کاؤنٹ ڈاؤن کے دوران ہم جو الفاظ اتنی آزادی اور عام طور پر اتنی صفاقی سے استعمال کرتے ہیں، ان کی ویلیو کیا رہ جاتی ہے؟ کیا آج ہمیں اپنے سیٹ کیے ہوئے نیریٹیوز، اپنے جھوٹے دعووں اور اپنی اس زبان کے اس بے تحاشا استعمال پر نظر ثانی نہیں کرنی چاہیے؟ بہت ہی گہرا سوال ہے یہ۔ کیونکہ اگر وہ فائنل سائلنس سچ ہے تو شاید آج بولے گئے ہمارے یہ آزاد الفاظ ہی اس دن یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہماری بنائی ہوئی یہ عمارت خوش نصیبی کی بنیاد پر کھڑی تھی، یا پھر ہمارے یہ الفاظ ہی وہ دیمک تھے جو اندر ہی اندر سب کچھ کھوکھلا کر رہے تھے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر کسی کو اپنے گریبان میں جھانکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ آج کا یہ مطالعہ ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔